کہہ دو سبحان اللہ۔ معززات، یہ زبان، یہ اخلاق اتنا عظیم چیز ہے کہ جس کو میسر ہوگی اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے نا میں آپ کو بتاتی چلوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ہیں، پہلی وحی نازل ہوئی، فرشتہ جبرائیل وحی لے کر آیا، نبوت کا تاج پہنانے کے لیے پیارے پیغمبر کو غار ہرا کے اندر آ جاتا ہے، فرشتہ دبوچتا ہے زور سے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر دبوچتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، 3 مرتبہ ایسا معاملہ ہوا، پھر فرمایا اقرا تو پڑھ۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر دبوچا، پھر فرمایا الغرض کے سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے پیارے پیغمبر بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا؟ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، گھر پہ آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کی زوجہ مطہرہ تشریف فرما ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں او میری خدیجہ زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے سردی لگی ہے، میرے اوپر کپ کپی تاری ہے، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کے اوپر چادر بھی اڑا رہی ہیں، غور کیجئے گا کیا کہہ رہی ہیں، فرماتی ہیں کلا باللہ لا یخزیک اللہ، اے میرے پیارے محبوب رب کبریا کی قسم ہے اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اے خدیجہ میرا جسم پسینے میں شرابور ہے، اے خدیجہ میرے اوپر کپ کپی تاری ہے، اور تو کہتی ہے کہ اللہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اے خدیجہ دیکھ تو صحیح میری کیفیت۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، غریبوں کو کما کے دینے والے، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو بوجھوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بھلا اللہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ تو پتہ کیا چلا، اگر چاہتے ہو کہ رب ہمارے ساتھ اچھائیاں کرے، اگر چاہتی ہو کہ رب ہمارے ساتھ بھلائیاں کرے، تو پہلے ہمیں اپنے علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی پڑے گی، اچھائی کرنی پڑے گی، اچھائی کا بدلہ ہمیں انشاءاللہ اچھا ہی ملے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت کا تاج پہنا دیا، نبوت دے دی، نبوت سے چند عرصہ پہلے پیارے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل رہے تھے، یہ بات تو مشہور ہے نا، سب کو پتا ہے کہ فرعون کے محل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ میرے موسیٰ خلیل، میرے موسیٰ کلیم اللہ تھوڑے بڑے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، گھر سے باہر نکلے 2 شخص لڑائی کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانے چاہا، چھڑانے کے چکر میں ایک شخص کو مکہ مار دیا، جیسے مکہ مارا وہ بندہ مر جاتا ہے، اور وہ فرعون کی قوم کا تھا۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میرا قبطی شخص مر گیا ہے، فرعون نے پروپگنڈا بنایا کہ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کو اس کی سزا دی جائے گی۔ کسی مخلص شخص نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، میرے موسیٰ کلیم اللہ راتوں رات وہ علاقہ چھوڑ کے مصر کا علاقہ چھوڑ کے راتوں رات وہاں سے بھاگتے ہیں، بھاگتے بھاگتے چلتے دوڑتے مدین کے شہر جا کے پہنچتے ہیں۔ جب وہاں جا کے پہنچتے ہیں تو ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر لوگ بڑے جمع ہیں اور اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میرے موسیٰ کلیم اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں ایسی ہیں جو بالکل الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں، جو اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال ما خطبکما، اے میری بہنوں تمہارا حال کیا ہے، تم ایسے کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ وہ کیا کہتی ہیں، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اے جوان، اے ایماندار شخص، ہم اس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا کے جائیں گے ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے، اس لیے ہم الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر کے لوگوں سے کہتے ہیں تم اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہو، تم نے ان 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں یہ ڈول بڑا بھاری ہے جس کو کھینچنا پڑتا ہے، اس کو 10 بندے کھینچتے ہیں، 10 بندے کھینچ کے اس کا پانی نکالتے ہیں، ہم تو اپنی بکریوں کو پانی پلا پلا کے تھک جاتے ہیں، ہم ان کی بکریوں کو پانی کیسے پلائیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اے اللہ والیو سب ہٹ جاؤ، اس رسی کو ڈول کو چھوڑ دو، رب مجھے طاقت عطا کرے گا کیونکہ میں زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت عطا فرما دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے جو 10 بندے کھینچا کرتے تھے اس اکیلے نے کھینچ کے پانی نکال دیا اور پانی پلایا، بکریوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، وہ واپس اپنے گھر کو بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کے گھر چلی جاتی ہیں۔ حضرت شعیب نبی کی بیٹیاں ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام چونک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے والدین کو فکر ہو، کیا کہتے ہیں اے بیٹیوں کیا مسئلہ ہے، آج ٹائم سے پہلے کیسے آ گئی ہو؟ مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے، ٹائم سے پہلے کیوں آئی ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا ٹائم تو نہیں ہوا ہے۔ بیٹیاں جواب دیتی ہیں ابا جان ایک بڑا متقی ایماندار شخص آیا تھا، انہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے، ہم جلدی فارغ ہو گئے، آج بکریوں نے پیٹ بھر کے پانی بھی پیا، اس وجہ سے ہم واپس آ گئی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد چکنا چور ہیں، تھکے ہارے ہیں، بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے، لمبا سفر مصر سے مدین کا سفر کرتے بھاگتے بھاگتے طے کیا ہے، بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے، درخت کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، اے اللہ تیرا ارادہ ہے، اللہ تیرا اعلان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، اللہ اب تو میں تیری مخلوق کے ساتھ بھلا کر کے بیٹھا ہوں، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں جس چیز کا محتاج ہوں اللہ وہ تو مجھے کھلا دے، اللہ بھوک بڑی لگی ہے، اللہ بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ روٹی کا انتظام تو کر دے، اللہ میں نے بھلا کیا ہے، اللہ تو میرے ساتھ احسان کر، اللہ تو میرے ساتھ بھلائی کر، مجھے کھانا کھلا دے۔ ادھر سے شعیب نبی نے اپنے شعیب نبی کے دل کے اندر رب کبریا نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے کے بعد حضرت شعیب نبی کے دل میں بات ڈال دی کہ شعیب نبی اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹی جائیے جا کے اس شخص کو بلا کر کے آئیے، ہم اس کو اجرت دینا چاہتے ہیں، مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ وہ بیٹی بڑی حیا کے دائرے کے اندر چادر کے اندر لپٹی ہوئی آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے اے کڑیل نوجوان، اے متقی پرہیزگار، اے اللہ سے ڈرنے والے شخص، میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ میرے بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، ابھی ابھی میرے بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، ابھی کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں کیوں نہ کہوں، یہ بیٹیاں تو بڑی عظیم ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی ہیں، بڑا پیار کرنے والی ہیں، رب کبریا کی قسم آج ان بیٹیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج ان بیٹیوں کے اوپر ناانصافی کی جا رہی ہے، آج ان بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، دولت کی باری آتی ہے تو باپ ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، بیٹی کو تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ معززات یاد رکھنا، وہ باپ جس نے اپنی اولاد کے نام اپنے بیٹوں کے نام جائیداد جڑا دی، آج اس کی زندگی کی شام ہو گئی، آج وہ بوڑھا ہو گیا، آج وہ بیمار ہو گیا، پتہ چلا ایک بیٹا کراچی ہے، ایک بیٹا حیدرآباد ہے، ایک بیٹا لاہور ہے، ایک بیٹا اسلام آباد ہے، آج کوئی بیٹا جن کے نام پہ جائیداد چڑھا دی تھی، آج کوئی بیٹا اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے جو اپنے بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائے۔ بیٹوں کو کال کی جاتی ہے بھیا آپ کے بابا جان کی طبیعت بڑی خراب ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کی عمر تھی، فوت ہو گئے تو کون سا فرق
पड़ा है। जायदाद वही थी जो मेरे नाम कर गया। याद रखना, रब्बे किबरिया की कसम, उस धक्के खाती बेटी को जब कॉल की जाती है, जल्दी से उठती है, अपनी चादर ढूंढती है, अपना बुर्का ढूंढती है, किराए के पैसे नहीं है, मोहल्ले में जाती है, किराए के पैसे लेती है, उधारे पैसे लेके रिक्शा पकड़ती है, हॉस्पिटल में पहुंचती है, वार्ड नंबर ढूंढ रही है, कमरा नंबर तलाश कर रही है, बेड नंबर पूछ रही है। तड़पती हुई बेटी जाती है, दरवाजा खोलती है, जाके बाप के कदमों में गिर जाती है और कहती है, बाबा जान मेरी उम्र भी आपको लग जाए, मेरे बाबा आज तन्हा कैसे हैं, मेरे बाबा आज आपकी बेटी आ गई है। मुअज़्ज़ज़ात, याद रखना, इन बेटियों से मोहब्बत किया करो। ये बेटियां अपने माँ बाप के दुख दर्द समझने वाली, ये बेटियां अपने वालिदैन से शफकत करने वाली। आपने भी मुशाहिदा किया होगा, हॉस्पिटल में जब जाना हो, इत्तफाक हो तो पूछना, एक बूढ़ी अम्मा होगी तो साथ में उसकी बेटी होगी, एक बहन है तो साथ में उसकी बहन होगी। मुअज़्ज़ज़ात, ये बेटियां आजकल के दौर के अंदर मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा की है, देखे हैं, अपनी आंखों से कई केस देखे हैं। जब माँ बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, चारपाई पे पड़ जाती है, कोई खुश नसीब बेटा ऐसा होता है, कोई खुश नसीब घराना ऐसा होता है जो उसको अपनी हाथ का छाला बना दे, वरना बेटियां ही अपनी माँ को अपने घर ले जाती हैं। पता चलता है कि बेटी के घर में माँ ने दम दे दिया। मुअज़्ज़ज़ात, ये वही बेटी है और आकर के क्या कहती है, ए मुत्तकी शख्स, मेरे बाबा जान ने आपको बुलाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, ए मेरे मूसा कलीमुल्लाह, दुनिया में तूने मेरे बंदू के साथ भलाई की, दुनिया में तूने मेरे बंदू के साथ अच्छाई का इरादा किया था, मैं रब ने तुझे बदले में रोटी ही नहीं दी बल्कि रोटी पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया। शुएब नबी के पास मूसा कलीमुल्लाह आ जाते हैं। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ए कड़ियल नौजवान शख्स, हम आपको उजरत देना चाहते हैं, मजदूरी देना चाहते हैं। मजदूरी क्या है? 8 साल तक आप मेरी खिदमत करो, मैं अपनी बेटी आपके निकाह में देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तूने दिल साफ करके, नियत साफ करके, भलाई के इरादे के साथ उनके साथ भलाई की, अल्लाह ने रोटी ही नहीं, रोटी पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया। इसीलिए रब कहता है, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा नेकी उसने सलूक करोगे वैसा उठाओगे, जैसी फसल लगाओगे, जैसा बीज बोगे वैसी फसल उगेगी। मुअज़्ज़ज़ात, रब ने ऐलान करते हुए फरमाया, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। इसी तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान के अंदर हैं, ताइफ की बस्ती के अंदर हैं। जालिमों ने पत्थर मार मार के मेरे प्यारे पैगंबर को जख्मी कर दिया है। मेरे प्यारे पैगंबर की पेशानी से भी खून बह रहा है। मेरे प्यारे पैगंबर की नालैन मुबारक प्यारे पैगंबर के कदमों के साथ खून की वजह से चिपक गए हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने खींच के उनको उतारा है। और गरीब ताइफ के मैदान में है, पत्थर मारे जा रहे हैं, तकलीफें दी जा रही हैं, अज़ियतें दी जा रही हैं। प्यारे पैगंबर के साथी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे पैगंबर के साथ थे। उठा करके प्यारे पैगंबर को एक बाग में ले जाते हैं। थोड़ी सी देर तवज्जो करें, एक दो मिसालें देके दर्स खत्म कर दूंगी, थोड़ा टाइम मुझे दें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार और मोहब्बत से कहा करें। प्यारे पैगंबर के साथी हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी साथ हैं। प्यारे पैगंबर खून में लथपथ हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर को लेकर बाग में ले जाते हैं। प्यारे पैगंबर बाग के अंदर बैठे हुए हैं, दरख्त के साथ टेक लगा के बैठे हुए हैं। यकीनन जब कोई तकलीफ पहुंचती है उस वक्त अपने बड़े याद आते हैं, उस वक्त अपनों की बहुत याद आती है, मम्मा की याद आती है, पापा की याद आती है, अपने अजीजों अकारिब करीबी रिश्तेदारों की जो मुखलिस होते हैं उनकी याद सताती है। मुअज़्ज़ज़ात,
تو یقیناً میرے پیارے پیغمبر کو بھی اس وقت اپنے چچا ابو طالب کی یاد آ رہی ہوگی، میرے پیارے پیغمبر کو اپنے دادا عبد المطلب کی یاد آ رہی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے پیارے پیغمبر کو اس طرح اذیت نہ دی جاتی، اس طرح پتھر نہ مارے جاتے، اس طرح لہو لہان میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کیا جاتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آ جاتا ہے، سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں آپ کا ارادہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر میں ہوں تو کافر، میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، لیکن میں اپنے علاقے کا اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اپنے علاقے کا اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میرا نام مطعم بن عدی ہے، میں مطعم بن عدی ہوں، میں سردار ہوں یہاں کا۔ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو اپنی امان کے اندر مکہ پہنچا کے آ جاؤں، مکہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے مطعم، اگر آج تو مجھے مکہ چھوڑ کر آ جائے گا تو تیرا احسان میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ مطعم بن عدی نے پیارے پیغمبر کو اپنے بازو میں لیا ہوا ہے اور اعلان کرتے ہوئے طائف کی وادیوں میں سے گزر رہے ہیں، طائف کی گلیوں سے بستی سے گزر رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں، اے طائف والو، اگر اس پیارے پیغمبر کی طرف کسی نے بری نگاہ سے دیکھا تو میں اس کی آنکھ نکال دوں گا، اگر کسی نے پیارے پیغمبر کی طرف غلط ہاتھ بڑھائے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، اگر کسی نے غلط قدم اٹھائے تو میں اس کے قدم کاٹ کے رکھ دوں گا۔ آج یہ پیارے پیغمبر میری امان کے اندر ہیں، میں ان کو مکہ چھوڑنے جا رہا ہوں، میرے قریب مت آنا ورنہ میں سب کو کچل ڈالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے منادی کرتے ہوئے پیارے پیغمبر کو مکہ چھوڑاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب پیارے پیغمبر نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی، 2 سال ہی ہوئے ہیں، کفر اور اسلام کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے جس کا نام ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اس جنگ کے اندر 70 کافر مارے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بن کے پیارے پیغمبر کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما ہے، ٹیکس لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، جزیہ لے رہے ہیں اور ان کو رہا کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آ جاتا ہے سامنے جو زاروں قطار رو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا کہ نوجوان تو کون